بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خالد پراچا، چیئرمین پاکستان مسلم الائنس۔ مجھے اور آپ پورے پاکستان کے عوام کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ملک کو کس طریقے سے بچایا جائے۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ بار بار میرا خیال سے تمام سیاسی جماعتوں نے اس ملک پہ حکومت کی، لیکن کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے اپنی مراعات نہ لی ہوں۔ جب حکومت پہ نہیں ہوتے اور سیاسی جلسوں میں ہوتے ہیں تو عوام کی اور پاکستان کے لیے وہ بہت باتیں کرتے ہیں، بڑے ان کے لیے ہمدردانہ ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ کہتے یہی ہیں کہ ہم حکمرانی میں آ کے جب ہم ملک کی حکمرانی کریں گے تو ہم اپنی مراد ختم کر دیں گے، غریبوں کا خیال کریں گے، لیکن غربت ختم نہیں ہو سکی۔ تمام اور جماعتوں کی پالیسی یہی رہی ہے کہ غربت نہیں مٹانی، غریب کو مٹا دو، اور غریب مٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سفید پوش آدمی کے لیے تو اس کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ ایک فقیر انسان تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، لیکن سفید پوش جو ہے اپنی عزت کی خاطر تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں جب افسوسناک مقام ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو سفید پوش طبقہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ آگے جا کے خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو بچانے کے لیے، اور خاص طور سے میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کرنے کے بعد ان کے پاس ڈگریاں ہاتھ میں آئی ہیں، ماں باپ نے کیا کیا اپنے آنکھوں میں سنہرے خواب ان کے لیے سجائے تھے، اور آج وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، یا تو ملک سے باہر جا رہے ہیں، یا وہ ڈکیتی کرنے پہ، چوری کرنے پہ مجبور ہیں، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو اپنی خودداری میں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، یا ان کا قتل کرتے ہیں یا ان سمیت خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو صرف انقلابی اقدامات کرے۔ اپنی مراد عیاشیاں سب سے پہلے ختم کرنی پڑیں گی۔ یہ 17 ارب ڈالر کی ہماری حکومتی بیوروکریسی کی ان لوگوں کی مراعات ہیں جو اپنی خرچیوں میں، یہ کیا غریب ملک 17 ارب ڈالر کی عیاشی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے لیے عوامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کو منتخب کرنا ہوگا جو اس ملک میں اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے کریں۔ مجھے اپنا دشمن ملک، ہمسایہ ملک بھارت میں، دہلی کی اندر حکومت میں اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر عوامی بچت کی اسکیمیں کی جائیں اور اخراجات کو ختم کر دیا جائے، غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دیا جائے، تو ملک کو کسی قسم کا کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ IMF کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہم قرضے لیتے ہیں وہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے چارٹر پلین جا رہے ہیں، باہر کے دوروں پر جاتے ہیں، تو وزیر جائے یا وزیر اعظم جائے، صدر پاکستان جائے، اپنے خاص جہاز پہ جاتا ہے۔ غریب ملک کے لیے، غریب ملک کے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اعلیٰ قسم کے کھانے اپنی ٹیبلوں پر سجائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے۔ اس کو سادگی سے زندگی گزارنا ہوگی اور اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا، اور یہ جو 200 300 ملازمین وزیر اعظم ہاؤس میں اور صدارتی محلوں میں ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ ان پہ جو اٹھنے والے اخراجات جو ہے ہمارا ملک اس کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسے بچانے کے لیے IMF، ورلڈ بینک کے قرضوں کو ختم کرنے کے لیے نوجوانوں کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ کو اس جماعت کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ کی اپنے لوگوں کی جماعت ہو۔ بار بار آپ نے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کا آزمایا ہے، اب ایسے لوگوں کو آزمائیے جو آپ ہی میں سے ہوں، جو ملک کی فکر کریں، اپنی کرسیوں کی فکر نہ کریں۔ اور آپ کو میں یہ گزارش کرتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کو کہ آپ سوشل میڈیا کی اس مہم پہ مت جائیں جس کے اندر کسی ایک لیڈر کو مسیحا بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اسے دیکھیں کہ وہ جو لیڈر ہے، کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لیتا، لیکن کیا وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے؟ پاکستان کے لیے اس نے کیا کیا؟ تینوں جماعتوں کو آپ نے آزما لیا۔ آئیے پاکستان مسلم الائنس کا ساتھ دیں اور اپنے ہی ایسے ہم کہتے ہیں کہ 25 سے 45 سال کے نوجوانوں کی قیادت آئے جس کی سپرویژن جو ہے وہ
ایکسپیرینس لوگوں اس کے اوپر بیک پر ہوں جو ان نوجوانوں کو جو ہے سپورٹ کریں، ان کو حکومت چلانے دیں، ملک تاکہ ترقی کرے۔ ملک اسی صورت میں ترقی کرے گا جب نوجوانوں کی اس ملک میں حکومت ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاکستان حاصل کیا تو نوجوانوں کی مدد سے حاصل کیا۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کو آنا ہوگا، ملک بچانا ہوگا، ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ آپ کی جو مسلح افواج اس وقت ملک کے دفاع کے اندر ہر قسم کے معاملات میں وہ برسے پیکار ہیں، کبھی تو اس کو افغانہ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی سرحدوں پر اس کو مشکل حالات کا سامنا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے کئی سیاستدانوں نے فوج کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا اور 9 مئی کے جو واقعات کیے، یہ ہمارا دشمن ملک بھارت تو کی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن کسی محب وطن پاکستانی کی نہیں ہو سکتی۔ ایسے واقعات اگر دوبارہ ہوں گے تو پاکستان میں بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے، اور پاکستان کو جو آج اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان بچانے کے لیے آپ کو پاکستان مسلم الائنس کا ساتھ دینا ہوگا۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہم ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن اسی صورت میں ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں اور ملک سے ایسی موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے اس ملک کو لوٹ سکوٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ پاکستان زندہ باد۔